شہر کی طرف جانے والی سڑک پر وہ چل پڑی۔ اس سے ایک غلطی ہوئی تھی اور وہ بندرگاہ سے شہر کے فاصلے کا صحیح تعین نہ کر سکی۔ وہ 1 میل کا فاصلہ طے کر چکی تھی، لیکن شہر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب ڈھلوان سطح شروع ہو چکی تھی اور اسے قدم اٹھانے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ 4تھا میل شروع ہوا تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ راستے سے بھٹک چکی ہے۔ اس نے جب کشتی چھوڑی تو گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی اور آسمان پر تارے جگمگا رہے تھے۔ وہ اندازے سے تیرتی ہوئی ساحل کی طرف آئی، لیکن جہاں اس کے قدم زمین کو چھوئے وہ جگہ شہر سے کافی فاصلے پر تھی۔ افق کے اس پار سورج پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا اور وہ سوچ رہی تھی کہ اگر بوقت جہازوں کے اڈے پر نہ پہنچی تو جہاز چلا جائے گا۔ اسی اثنا میں ایک سیاہ سیڈان اس کے قریب آ کر رکی اور اس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اسے لفٹ دینے کی پیشکش کی۔ اندر بیٹھے ہوئے ہینڈسم شخص نے دھوپ کے چشمے سے اس کا بغور جائزہ لیا اور بولا، تم راستہ بھول گئی ہو۔ وہ تھوڑا سا ہچکچائی پھر بولی، میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوا ہے، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ یہی راستہ شہر کو جاتا ہے۔ سڑک تو یہی ہے، لیکن تم غلط سمت میں جا رہی ہو، اس شخص نے اپنے سفید دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر تمہارے کام آ سکوں۔ اس نے جس انداز میں یہ جملہ ادا کیا تھا، اسے سن کر جینا کے بدن میں سنسنی ہونے لگی اور رالف اس کے لیے ماضی کی یاد بن کے رہ گیا۔ وہ 4 میل کا فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچی تھی اور واپس جانے کے تصور سے ہی اس کے گھٹنوں میں درد ہونے لگا تھا، اور ویسے بھی اس کے لیے یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ وہ کسی اجنبی شخص کی پیشکش قبول کر رہی ہو۔ ہاں، اس نے چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گی۔ اس شخص نے ڈرائیور کو اشارہ کیا اور گلے دروازے سے ایک مونچھوں والا شخص برآمد ہوا۔ وہ جینا کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر اس کے بیگ کی طرف بڑھا، لیکن جینا نے اسے اپنی جانب کر لیا۔ تبھی اس ہینڈسم شخص نے عقبی دروازہ کھولتے ہوئے کہا، کرسٹوس تمہارا بیگ بحفاظت ڈکی میں رکھ دے گا، تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ جینا نے بحالت مجبوری بیگ پر سے اپنی گرفت ڈھیلی کر دی، جس میں اس کا پاسپورٹ، پسندیدہ گانوں کی CD اور رقم تھی، جو رالف اور اس سے پہلے شاید بدماشوں کی ملکیت تھی۔ اس کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی جب مونچھوں والا کرسٹوس گاڑی کے عقب میں گیا اور اسے پرس سمیت گاڑی کے اندر ڈال دیا۔ اندر کافی تنگی تھی۔ جینا نے اپنا ہیٹ اتارا اور نشست پر آرام سے بیٹھ گئی۔ وہ سیاہ شیشوں کے باہر کا منظر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہر کی حدود شروع ہو چکی تھی اور سڑک کے دونوں جانب مکانوں اور درختوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ اس نے برابر بیٹھے ہوئے شخص سے کہا، یہی کہیں اتار دو، یہاں سے منزل مقصود تک جانے کے لیے ٹیکسی مل جائے گی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے تمہیں جہازوں کے اڈے تک جانے کے لیے کوئی سواری نہیں ملے گی جینا۔ جینا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہ اجنبی اس کا نام کیسے جانتا ہے جبکہ اس نے کچھ نہیں بتایا تھا؟ وہ اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی اگر تم مجھے یہیں اتار دو، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ اس شخص نے اسے غور سے دیکھا۔ اچانک ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اب وہ پہلے کی طرح مہربان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جینا نے آگے بڑھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا، تمہارا شکریہ کرسٹوس، یہی سڑک کے کنارے گاڑی روک دو، اگر تم ڈکی کھول سکو تو میرا بیگ نکال دو۔ جیسے ہی گاڑی کی رفتار کم ہوئی اس نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور باہر آ گئی۔ جلدی میں وہ اپنا ہیٹ لینا بھی بھول گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ڈکی کی طرف بڑھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں گاڑی دوبارہ نہ چل دے اور اسے ڈکی سے اپنی چیزیں نکالنے کی بھی مہلت نہ ملے، لیکن اس کا اندیشہ غلط ثابت ہوا۔ کرسٹوس گاڑی سے باہر آیا اور اس کے برابر میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کی رنگ میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا اور ڈکی کھول دی۔ اندر جارج رسیوں سے بندھا گٹری بنا ہوا تھا۔ اس کے منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ ڈکی کا دروازہ کھلنے سے سورج کی روشنی اندر داخل ہوئی تو اس کی دائیں آنکھ غیر ارادی طور پر جھپکنے لگی، جبکہ بائیں آنکھ سوجن کے سبب بند تھی۔ سر کے بالوں سے لے کر ماتھے تک خون جمع ہوا تھا اور برابر میں ہی جینا کا بیگ پڑا ہوا تھا۔ جینا کے لبوں پر ایک چیخ آن کر رک گئی تھی۔ عین اس وقت کرسٹوس نے اسے پوری قوت سے ڈکی میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ کار کی ڈکی میں آوازوں کا شور اس کی سماعت کو متاثر کر رہا تھا۔ گاڑی کے اندر آرام دہ نشست پر سفر کرتے ہوئے ٹائروں کی چٹچاہٹ اور انجن کا شور سنائی نہیں دیتا۔ وہ تنگ جگہ میں جارج کے برابر سکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی مڑی ہوئی ٹانگیں جارج کے پہلو سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے ہیئر پن کی مدد سے جارج کے منہ میں ٹھنسا ہوا کپڑا ڈھیلا کیا۔ اس نے ذہن پر زور دے کر سوچا، لیکن اس کے پرس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی جس کی مدد سے جارج کو رسیوں سے آزاد کرایا جا سکے۔ یہاں تک کہ ناخن ہموار کرنے کی ریتی بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے منہ پر بندھا ہوا کپڑا کھردرا اور موٹا تھا، جسے کھولنے میں جینا کے ناخنوں کی گرتی کھال پھٹ گئی اور اس کی انگلیوں سے خون رسنے لگا۔ ڈکی کے اندر بالکل تاریکی تھی، وہاں روشنی اور ہوا کا گزر نہیں تھا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی تابوت میں بند ہے۔ یہ سوچ کر اس کا سر گھومنے لگا اور اس پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ اس نے تاریکی میں سے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں اور جان بوجھ کر آہستہ سانس لینے لگی۔ پھر اس نے پھیپھڑوں کی پوری قوت سے سانس لیا، گو کہ جارج کے منہ سے کپڑا ہٹ چکا تھا، لیکن وہ خاموش رہا۔
اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جینا اس کی جانب جھکی اور اس کی کلائیوں کی گرد بندھی گرہیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر چلنے کے بعد کار اچانک ہی ایک جگہ رک گئی۔ جیسے ہی اس کا انجن بند ہوا تو جینا اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گئی۔ اس کی کھوپڑی میں بھنبھناہٹ ہونے لگی اور ہڈیوں میں سنسنی دوڑنے لگی۔ وہ تاریکی میں تیزی سے جارج کی گرہیں کھولنے لگی۔ جیسے ہی ڈکی کا ڈھکنا کھلا، سورج کی روشنی اندر آئی اور وہ پلکیں جھپکائے ہوئے سامنے کھڑے ہوئے سیاہ آنکھ کو دیکھنے لگی۔ اس شخص نے جینا کا بازو پکڑ کر اسے ڈکی سے باہر نکالا اور اس کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے جو اس نے اپنی دفاع کے لیے سوچے تھے، لیکن وہ اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ جیسے ہی اس کے قدم زمین سے لگے، اس نے اپنا بازو گھمایا اور سختی سے مٹھی بھینچ کر پوری قوت سے اس کے منہ پر گھونسا دے مارا۔ یوں لگا کہ جیسے وہ کسی چٹان سے ٹکرا گئی ہو۔ اس کے ہاتھ کی ہڈیاں چٹک کر رہ گئیں اور کلائی سے لے کر کندھے تک درد کی لہر ٹوٹ گئی۔ اس سے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ کرسٹوس کا رد عمل متوقع تھا، گو کہ اس نے اپنی طرف سے ہلکا ہاتھ رسید کیا تھا، لیکن اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں کے گرد ستارے جگمگا رہے ہوں۔ وہ لڑکھڑائی اور کرسٹوس کی جانب جھک گئی۔ وہ پیچھے ہٹا تو وہ سڑک پر گر گئی۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی تو کرسٹوس نے اسے ٹھوکر مار کر نیچے گرا دیا اور پاؤں اس کے جسم پر رکھ دیا۔ پھر کرسٹوس نے جارج کو بھی ڈکی سے باہر نکالا۔ جینا نے لیٹے لیٹے آنکھیں گھمائی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ سڑک کے کنارے دور تک پھیلا ہوا گھاس کا وسیع گدا تھا جس پر چھوٹے جہاز کے اترنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی، اور وہیں ایک دو نشستوں والا جہاز بھی کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس کی نظر ایک سفید رنگ کے 2 منزلہ مکان پر گئی جو کیلے کے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ جارج بھی جینا کے برابر میں پڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے بھی بری حالت میں تھا۔ جس جگہ سے جینا نے کپڑا ہٹایا تھا وہاں گہری خراشیں نظر آ رہی تھیں اور اس کی سوجی ہوئی آنکھ کے نیچے گمڑا بھرا ہوا تھا، جبکہ دانتوں پر بھی سرخ دھبے نظر آ رہے تھے۔ جینا کا پرس بھی اس کے ہاتھ کے پاس ہی آن گرا تھا۔ کرسٹوس نے جارج کے ہاتھ کھولنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے اس کا کالر پکڑا اور اسے گھسیٹ کر چلنے لگا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے جینا کا بازو پکڑا اور انہیں گھر لے گیا۔ گھر کے اندرونی حصے میں خوشگوار خنکی چھائی ہوئی تھی۔ کرسٹوس انہیں سیڑھیوں کے ذریعے اوپر لے گیا، جہاں ایک جوان عورت نے دروازہ کھولا اور انہیں راستہ دینے کے لیے خود ایک طرف ہو گئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی جینا کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس کماش کی عورت تھی۔ اس کے جسمانی خطوط تھال پر موجود کسی بھی مرد کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے تھے۔ چہرے اور جسم کے مختلف حصوں پر نظر آنے والے نشانات اس کی شب بصری کی داستان بیان کر رہے تھے۔ وہ لڑکی کمرے کے وسط میں رکھی ہوئی ایک بڑی میز کی جانب گئی جو قدیم دور کی یاد دلا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میز کے قریب پہنچی، وہ ہینڈسم شخص میز کے پیچھے سے برآمد ہوا۔ اس شخص نے کرسٹوس کو دیکھا جو جارج کو گھسیٹتا ہوا اس کے پاس لایا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک پشت سے بندھے ہوئے تھے اور وہ دونوں مردوں کے مقابلے میں بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ رقم کہاں ہے؟ اس آدمی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس میز پر ہر چیز صاف ستھری اور قریبی سے رکھی ہوئی تھی۔ جینا نے اس لڑکی کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے مناسب لباس پہننے کی بجائے اپنے جسم کو ایک بڑے کپڑے سے لپیٹ رکھا تھا اور اس کے نیچے بکنی پہن کر رکھی تھی۔ جینا سمجھ گئی کہ وہ ان کی مستقل ساتھی نہیں ہے بلکہ عارضی طور پر اس کی دل بستگی کا سامان کرنے آئی ہوئی ہے۔ وہ شخص کھڑا ہو گیا۔ اس نے میز پر رکھا ہوا فولڈر کھولا اور اس میں سے کچھ تصویریں نکال کر پھینکتے ہوئے بولا، میں نے پوچھا ہے کہ رقم کہاں ہے؟ ان میں سے ایک تصویر جینا کے پیروں کے پاس آن گری جو کسی طاقتور کیمرے کے ذریعے ساحل سے کھینچی گئی تھی اور بڑی واضح تھی۔ اسے اپنے آپ کو پہچاننے میں کوئی دقت محسوس نہیں۔ وہ رالف کی کشتی کے عرصے پر لیٹی سن بات لے رہی تھی۔ دوسری تصویر اس سے ایک ہاتھ کے فاصلے پر تھی جس میں رالف بیئر کا ٹن ہاتھ میں پکڑے ہوئے جارج سے باتیں کر رہا تھا، اور تیسری تصویر میں جینا کشتی کا اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے اپنے چہرے پر سے بال ہٹا رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک پستول نکالا اور اتنی زور سے دراز بند کی کہ جینا بھی اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے پستول کی گولی اس کے سر میں گھس گئی۔ جیسے ہی وہ شخص میز سے باہر آیا، کرسٹوس نے جینا کو اس کی طرف دھکیل دیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اور آدھے راستے میں ہی رک گئی۔ اس کے بازو میں سوئیاں چبھ رہی تھی۔ جس جگہ سے کرسٹوس نے اسے پکڑا تھا وہاں خون کی گردش رک گئی تھی۔ اس نے بازو کو 2-3 جھٹکے دے کر اسے بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ شخص قدم بڑھاتا ہوا جینا کے پاس آیا، اتنا قریب کہ وہ اس کے لباس سے اٹھنے والی مہک بآسانی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ اب بھی اسے پرکشش لگ رہا تھا، لیکن پہلے جیسا نہیں، شاید اس لیے کہ اپنی رقم کو پانے کے لیے وہ تشدد پر اتر آیا تھا۔ اس نے جینا پر جھکتے ہوئے نرم آواز میں کہا، میری رقم کہاں ہے؟ اگر پوری نہیں تو اس کا کچھ حصہ جس کے بارے میں تم کچھ جانتی ہو۔ جینا کہنے والی تھی کہ مجھے تمہاری رقم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کے بیگ کی تہہ میں ان نوٹوں کے بنڈلز موجود ہیں جو اس نے رالف کی گٹری سے نکال لیے تھے، اور یقیناً اس نے یہ رقم ان بدماشوں سے ہتھیائی ہوگی۔
اس خیال کے آتے ہی اس نے بیگ کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنے کولہے کے پیچھے کر لیا۔ این اس وقت جب تمام نظریں جینا پر مرکوز تھیں، اچانک ہی جارج کرسٹوس پر جھپٹ پڑا۔ گو کہ اس کے ٹخنے بندھے ہوئے تھے اور وہ لمبی چھلانگ نہیں لگا سکتا تھا، لیکن اس کی یہ حرکت کرسٹوس کا توازن بگاڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہ ایک گیند کی مانند اس سے جا ٹکرایا، جبکہ دونوں کی جسامت میں نمایاں فرق تھا۔ کرسٹوس اور جارج کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر جا گرے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اس طرح پکڑ رکھا تھا جیسے پرانی فلموں میں ہم رقص ایک دوسرے کو تھامے رہتے ہیں۔ جینا ان کے راستے میں تھی، اس لیے اس کے کندھے کو بھی جھٹکا لگا اور وہ ہینڈسم شخص کے بازو میں جا گری۔ اس کے پستول کی نال جینا کے پیٹ سے ٹکرا رہی تھی اور وہ اس کی چبھن محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے بے اختیار اسے پکڑ لیا اور ڈگمگاتے ہوئے اس سے دور ہو گئی۔ ہینڈسم آدمی حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، لیکن فوراً ہی اس کی جگہ ایک پرسکون مسکراہٹ نے لے لی۔ جینا نے پستول دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کی نال کا رخ اس آدمی کی جانب کیا تھا۔ اس کے زخمی جوڑ پوری طرح دکھ رہے تھے اور جب اس نے مضبوطی سے پستول کا دستہ پکڑا تو اس کی انگلیاں کانپنے لگیں۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس نے پستول سے ہی پکڑا ہوا ہے۔ بے شک وہ ٹیکساس میں پلی بڑھی تھی جو جرائم پیشہ لوگوں کی اماج گاہ ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ایک شہری لڑکی بھی تھی اور اس نے صرف فلموں میں ہی ہتھیاروں کا استعمال دیکھا تھا۔ جیسے ہی جینا نے پستول اوپر اٹھایا تو کاؤچ پر بیٹھی ہوئی لڑکی بھی اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور ان میں خوف اتر آیا۔ ہینڈسم شخص نے اپنی خالی ہاتھ پھیلا دی اور گڑگڑاتے ہوئے بولا، دیکھو، پیسوں کی فکر کرو، میں سمجھ گیا ہوں تم اس رقم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کوئی بات نہیں، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ تم اس شخص کو تلاش کرنے میں میری مدد کرو گی جو میرے لیے پیسے لے کر بھاگ گیا ہے۔ ممکن ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ اچھا کر سکوں، ایک عمدہ اپارٹمنٹ، قیمتی ملبوسات اور بہت سی اچھی چیزیں۔ وہ دبک کر چلتا ہوا جینا کے قریب آیا اور آگے بڑھ کر پستول جھپٹنے کی کوشش کی۔ جینا گھبرا گئی تھی اور پیچھے ہٹی۔ اس کا ارادہ ٹریگر دبانے کا نہیں تھا، بلکہ اسے تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ اس کی انگلیاں صحیح جگہ پر ہیں۔ لیکن اچانک ہی گولی چل گئی اور اس کے زخمی بازو میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے کان بجنے لگے اور اس کے منہ کا ذائقہ بدمزہ ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر پیچھے کی طرف ہٹی اور دیوار سے ٹیک لگا کر پستول کو سیدھا کر کے اس کی نال کا رخ جھکے ہوئے ہینڈسم شخص کی جانب کیا، جس کی ران پر گھٹنے اور کولہے کے درمیان سرخ رنگ کا دھبا نمودار ہو چکا تھا۔ جینا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ خون اس کی چلائی ہوئی گولی سے ہوا ہے اور اس نے ایک شخص کو زخمی کر دیا ہے۔ جیسے ہی وہ سیدھا ہوا، کاؤچ پر بیٹھی ہوئی لڑکی تیزی سے اس کے پاس پہنچی اور اس نے اپنا بازو اس کی گردن میں ڈال کر اسے سہارا دینا چاہا، لیکن وہ غرایا اور مکہ لہراتے ہوئے اسے میز کی طرف دھکیل دیا۔ لڑکی کا سر میز سے ٹکرایا اور ایسی آواز پیدا ہوئی کہ جینا کو لگا جیسے گولی دوبارہ چل گئی ہو۔ زخمی شخص دونوں بازو پھیلائے جینا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ہاتھ حرکت میں آئے اور اس آنکھوں کے آگے دھند چھانے لگی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ جان بوجھ کر دوبارہ ٹریگر دبا سکے گی، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس بار گولی پہلے کے مقابلے میں اوپر کی جانب اس آدمی کے سینے یا چہرے کے درمیان پیوست ہو جائے گی۔ بعد میں ساری زندگی وہ یہ کبھی نہ جان پائے گی کہ اس نے ٹریگر دبایا تھا یا نہیں، لیکن آخری لمحہ آنے سے پہلے وہ شخص اپنی جگہ رک گیا جیسے جم کر رہ گیا ہو، پھر وہ آہستہ سے لہرایا اور فرش پر گر پڑا۔ پستول ہاتھ میں پکڑے جینا لاش کے پاس سے گزرتے ہوئے کھڑکی تک آئی اور باہر جھانک کر دیکھا۔ پہلے اس کی نظر کرسٹوس پر گئی۔ وہ لوہے کے بنے ہوئے بہت بڑے خشک مسالوں کے ریک پر جا کر گرا تھا۔ اس کی کمر لوہے کے فریم میں پھنس گئی تھی اور وہ آدھا مڑ گیا تھا جیسے کسی نے اس کا سوٹ خشک ہونے کے لیے لٹکایا ہو۔ اس کے مقابلے میں جارج زیادہ خوش قسمت رہا۔ وہ قریبی گھاس پر اکڑوں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیروں کے نزدیک ایک مرغی ٹہل رہی تھی۔ اس نے جینا کو دیکھا جس نے ہاتھ میں پستول پکڑا ہوا تھا۔ پہلے وہ تھوڑا ہچکچایا، پھر اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس نے بھی جواب میں اشارہ کیا تو جارج نے اپنا سر ہلا دیا اور کہکے لگانے لگا۔ جینا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ لڑکی مرے ہوئے آدمی کی جیبوں سے نکتی نکال کر اپنی جیب میں ٹھونس رہی تھی۔ اس نے جینا سے کہا، بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، اس کے آدمی یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ جینا نے تائید میں سر ہلایا جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو، پھر اس نے اپنا پرس اٹھایا اور ہچکچاتے ہوئے پستول اس میں رکھ لیا۔ جارج برآمدے کے آخری سرے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کا حال دریافت کیے بغیر وسیع لان عبور کیا۔ جارج کی چلنے کی رفتار سست تھی۔ اس نے ایک آنکھ چندی کر کے ایئر فیلڈ کی طرف دیکھا جہاں آخری کنارے پر ایک جہاز کھڑا تھا۔ اس طرح کے جہازوں کو سٹارٹ کرنے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں ہوتی، جارج نے کہا، یا پھر چابی جہاز کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا سا جہاز بہت عمدہ ہے اور اسے اڑانا بھی آسان ہے۔ اس میں غالباً اتنا فیول تو ہوگا جو ہمیں دوسرے جزیرے تک لے جائے۔ وہاں کے اڈے پر میرا ایک دوست ہے جو ہمیں کسی مشکل کے بغیر اترنے کی اجازت دے دے گا۔ جینا نے اپنی زخمی بازو پر انگلی رکھی اور مسکراتے ہوئے بولی، مجھے یقین ہے کہ وہ ایسا ہی کرے گا مسٹر ٹراٹ۔ پھر اپنی پسندیدہ گلوکارہ کے گانے کے بول گنگنانے لگی، میں دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچاتی ہوں۔ جارج اسے غور سے دیکھا اور بولا،
میرا خیال ہے کہ تم میری سوچ سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار ہو معصوم لڑکی، اس سے بھی کچھ زیادہ جتنا میں نے تم پر اعتبار کیا۔ جینا کو اپنے کولہے پر پستول کا وزن محسوس ہونے لگا۔ بیگ میں رکھے سامان کے ساتھ یہ ایک نامانوس شے تھی۔ اس نے پستول نکالتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے مسٹر جارج، اب میں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی، اس راز کو یہیں دفن ہو جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے پستول کی نال سیدھی کی۔ اس بار نشانہ لینے میں اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ جارج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ جینا نے پستول کے دستے پر سے انگلیوں کے نشان صاف کیے اور اسے دوبارہ پرس میں رکھ لیا۔ وہ دوسرے جزیرے پر جا کر بھی اس سے جان چھڑا سکتی تھی، پھر وہ خرامہ جہاز کی طرف چل دی۔